حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ اللہ اکبر۔ عزت کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ مہمان کی عزت اور احترام یہ ہے کہ اسے خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے چہرے سے ملا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اس کی خدمات اور دوسری چیزوں کا خود انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام نووی علیہ الرحمہ کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ آداب اسلام اور انبیاء و صالحین کی سنت ہے، اور مہمان کو عزت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اتنی تیزی سے اترتی ہے کہ جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان تک چھری پہنچتی ہے، کیونکہ اونٹ کی کوہان جو ہے وہ ہڈی سے خالی ہوتی ہے اور چربی سے بری ہوتی ہے، اور چھری جلدی سے کاٹتی ہوئی اسے اس کی تہہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جس گھر میں مہمان ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اتنی ہی جلدی بسیرا کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشا جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ اس کے گھر میں سے 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو پورے 1 سال تک تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے کہ اس کو جنت کی پکیزہ غذائیں اور نہ فنا ہونے والی بادشاہیوں میں سے کھلائے۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام نے میزبان کے لیے بھی آداب بیان فرمائے ہیں کہ وہ کھانا حاضر کرنے میں جلدی کرے، اور کھانے میں اگر اچھی چیزیں پہلے رکھے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور مہمان کے لیے بھی کچھ آداب اسلام نے بیان فرمائے ہیں کہ مہمان کو بھی جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے، اور جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو جائے، اور صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے، اور جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ اللہ اکبر۔ عزت کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ مہمان کی عزت اور احترام یہ ہے کہ اسے خندہ پیشانی اور مسکراتے ہوئے چہرے سے ملا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اس کی خدمات اور دوسری چیزوں کا خود انتظام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام نووی علیہ الرحمہ کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ آداب اسلام اور انبیاء و صالحین کی سنت ہے، اور مہمان کو عزت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اتنی تیزی سے اترتی ہے کہ جتنی تیزی سے اونٹ کی کوہان تک چھری پہنچتی ہے، کیونکہ اونٹ کی کوہان جو ہے وہ ہڈی سے خالی ہوتی ہے اور چربی سے بری ہوتی ہے، اور چھری جلدی سے کاٹتی ہوئی اسے اس کی تہہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح جس گھر میں مہمان ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اتنی ہی جلدی بسیرا کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشا جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ اس کے گھر میں سے 10 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو پورے 1 سال تک تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے کہ اس کو جنت کی
پاکیزہ غذائیں اور نافنا ہونے والی بادشاہیوں میں سے کھلا۔